نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه صديق نبيا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے واسطے یہی واجب القدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم. آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے. دعا رب العالمین کی کرتی دربار عطا کے اندر کہ وہ مجھے اپنے سے طالب علم کو صحیح سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گفتگو کرنے کے بعد اللہ رب العزت جانبداروں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر 63 سالہ زندگی بسر کی ہے، جس میں سے 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی اور 23 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی ہے. جب پیغمبر نے نبوی زندگی کا آغاز کیا، مسئلہ توحید سکھایا لوگوں کو، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ معاذ اللہ یہ پہلے انبیاء کا معاذ اللہ دشمن ہے اور ان کا منکر ہے، ان کو تسلیم نہیں کرتا. تو جب پیغمبر نے دعوت دی تو آپ کے مد مقابل 3 گروہ آئے، یہودی، نصرانی، مشرکین مکہ. تو انہوں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ ہم ابراہیمی ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. یعنی یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، نصرانی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. تو اللہ نے پھر پیغمبر کو قرآن مقدس کی آیت نازل کر کے بیان کر دیا کہ میرا پیغمبر آپ بیان کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ ابراہیمی ہیں، اگر نہیں مانتے تو پھر آپ ابراہیمی نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے آیت نازل کی اور خطاب فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ صِدِّيقٌ نَبِيًّا. میرا پیغمبر آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے اس کتاب کے اندر. وہ کون تھے؟ اللہ فرماتے ہیں صدیقاً نبیّا، وہ بہت سچے پیغمبر تھے. صدیق نبیہ کہتے ہیں اس کو کہ جس نے سارے زندگی جھوٹ نہ بولا ہو، سچ ہی سچ بولا ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا سچ بولا کہ اپنے باپ کو بھی سچا عقیدہ بتا دیا. فرماتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. یا ابتی، علماء جانتے ہیں یہاں پر ایک تا لگی ہوئی، یہ محبت عظمت کی تا ہے کہ فرمانے لگے کہ اے ابا جان. اور مسئلہ توحید کا اصل پہلو یہ ہوتا ہے کہ پہلے معبودہ نے باطلہ کی نفی کی جائے، پھر مسئلہ کا اثباتی پہلو ذکر کیا جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. پہلے غلطی کو ازالہ کیا جائے، اس کو دور کیا جائے، پھر اپنا مسئلہ بتایا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ لما تعبدو، اے ابا جان تو سب کیوں عبادت کریں گے انہوں دی، یعنی آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی ما لا یسمع، جو سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اب یہاں پر علماء جانتے ہیں کہ یہ جو ماں کا کلمہ ہے عام ہے، انبیاء غیر انبیاء بہت سب کو شامل ہے کہ کوئی بھی نہیں سنتا. ولا یبصر، اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. یہ دیکھ کر آپ دیکھیں اصل میں
مقصد یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا جو معبود ہے ہر وقت ہر کسی کی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، تو اس کے اندر پہلے معبودہ نے بکرا کی نفی کی کہ وہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے، شیئن نکرہ ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب نکرہ نفی کے ساتھ آگے تو عموم کا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں جانتے، بلا کیونیان کا شیعہ، اور ان کو کوئی نفع بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق حقیقی کی 3 صفات بیان کرنا چاہتے تھے کہ ما فوق الاسباب سننے والی ذات کون ہے، اور ما فوق الاسباب دیکھنے والی ذات کون ہے، اور ہر وقت ہر کسی کے ہر کام کو کرنے والا کون ہے۔ اللہ پاک انہیں الفاظ پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی قدم پر اسی مضمون کو مسئلہ عدم سماع کو انشاءاللہ تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔